زندگی وہ صرف دینداروں ہی کو نصیب ہوتی ہے، بے دین آدمی اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر لطف ہے، پرسکون ہے، ان بیچاروں نے کبھی پر لطف زندگی دیکھی نہیں ہوتی، کیونکہ دین پہ چلے ہی نہیں ہوتے نا، اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ کبھی یہ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو اور آخرت پر ایمان پیدا ہو، پھر جو ان کو لائف میں سکون ملے گا نا، پھر اس لائف کو اس لائف سے کمپیئر کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک دیندار کو اللہ کیسی زندگی دیتے ہیں اور ایک بے دین کو اللہ تعالیٰ کیسی زندگی دیتے ہیں۔ تو زنا، شراب اور یہ جتنے معاہدہ توڑ توڑ کے جو آپ حرام کماتے ہیں، تو اس میں وقتی لذت ہے، لیکن انسان کا اندر کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اندر کا سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے، ناپاک زندگی ملتی ہے، ایسے جیسے کوئی گند میں گٹر میں ہر وقت رہتا ہو اور ایک نہا دھو کے صاف ستھرا رہتا ہو، تو دونوں کی زندگیوں میں کتنا زیادہ فرق ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تو دنیا میں اجر ملے گا اور ہم ان کو ان کا اجر دیں گے جتنا یہ عمل کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر، احسن دیں گے۔ احسن کا مطلب دوسرے سے، یعنی ان کے عمل سے زیادہ اچھا ہوگا، وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں، بدلے سے زیادہ ہم ان کو قیامت کے دن دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کی عادت ہے بعض دفعہ اچانک ٹاپک چینج کر دیتا ہے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں ربط نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کے ٹاپک کو چینج کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو اور درمیان میں وہ ضرورت محسوس کرے کہ میرا ٹاپک تو یہ چل رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ابھی اس کو اس پہ تنبیہ کی جائے، تو فوراً ٹاپک چینج کر کے اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے۔ تو اب چونکہ قرآن کے مضامین بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں اور انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان اس قرآن کو آپ کے دل میں نہیں داخل ہونے دیتا، اور شیطان وسوسے لے کر آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے یہ سیاسی نعرے ہوں کہ تم توبہ پر قائم رہو تو تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا، ایسا تو نہیں یہ سیاسی باتیں ہوں۔ ابھی مزے کی جو زندگی، عیاشی والی زندگی جو گناہگار لوگ گزار رہے ہیں، پتہ چلا ہم اس سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا بھی مصیبت اور آخرت نہ نکلی تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو یہ وسوسے شیطان کے آتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے مخاطب جب تو قرآن کی قرات کیا کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کے ذریعے پناہ مانگا کر، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ یہ پناہ دل سے مانگنا واجب ہے، زبان سے مانگنا مستحب ہے۔ یعنی دل سے مانگنے کا مطلب کیا کہ جب آپ تلاوت کریں یا کوئی بھی اچھا عمل کریں تو ایک اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ وہ توکل کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے بچائے گا تو میں شیطان کے شر سے بچوں گا، تو نہیں بچائے گا تو نہیں بچوں گا۔ تو استعاذہ دل سے، فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرو۔ تو یہ دل سے پناہ ہر اچھے کام میں، صرف قرآن میں نہیں، ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا اور شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دل سے تو واجب ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ تبھی تقریباً امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جب آپ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، تاکہ زبان سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں دعا مانگ کے۔ ورنہ اس کا مطلب، اصل جو آیت ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ میں آپ آؤ، اور اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں گے؟ اللہ پہ اعتماد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے۔ تو دعا مانگ کے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، اور دعا کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، یعنی آپ کہیں کام سے فارغ ہو کر بیٹھے اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر چکے ہیں تو پھر بیچ میں جب کوئی نئی صورت آتی ہے نا تو پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی وجہ سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پھر کیونکہ اب بالکل تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ شروع کریں۔ آپ اگلی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں، وجہ اس کی ہے کہ پہلی رکعت میں قرآن کی ابتدا آپ کر چکے ہیں۔
تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی قرات کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آیا کریں شیطان مردود سے، تاکہ قرآن کے جو مضامین سے آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، آپ کے نظریے ٹھیک ہو رہے ہیں، شیطان اس کو غلط رخ پہ لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، آگے اللہ نے بتا دیا شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی پختہ ایمان رکھتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔